بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس مہینے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اللہ کی غیبی مدد نصیب ہو، آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے، تو 4 رجب سے لے کر 10 رجب تک یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھ لیں۔ یہ عمل گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے، لیکن اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ تمام گھر والوں کو ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک جو کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ہدایت کا سر چشمہ ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی ہر پریشانی کا حل قرآن پاک میں رکھ دیا، ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں بتا دیا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ قرآن پاک کی کسی بھی سورت کو، کسی بھی آیت کو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو سمجھ کر خلوص دل سے پڑھیں گے اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس عمل کے پڑھنے کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت الکوثر، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت اور مبارک کلمات یا ربنا، ان کلمات کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کروں گا۔ 4 رجب سے لے کر 10 رجب تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور جب آپ پہلے دن اس عمل کو پڑھیں گے تو اس عمل کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے میں ہر ویڈیو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ ویڈیو کو تو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام لکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ایک بات کان کھول کے سن لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر کسی اچھی چیز کو آپ شیئر کریں گے، اچھا کمنٹ کریں گے، اس کمنٹ کو کوئی دوسرا پڑھے گا، یا پھر آپ کی شیئر کی ہوئی چیز کو کوئی دوسرا شیئر کرے گا، تو اسے بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اور جب تک وہ کمنٹس پڑھے جائیں گے، یا پھر وہ اچھا عمل جو آپ نے شیئر کیا، اور جب تک وہ شیئر ہوتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر درج ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی غلط چیز کو شیئر کیا جاتا ہے، کسی گانے کو، کسی فحش ویڈیو کو، یا پھر اور کسی غلط بات کو، تو یاد رکھنا جب تک وہ شیئرنگ ہوتی رہے گی آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں کوئی کلمہ لکھ کے ضرور جایا کریں۔ سبحان اللہ لکھ دیا کریں، الحمدللہ لکھ دیا کریں، اللہ اکبر لکھ دیا کریں، پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ بھیج دیا کریں۔ جب آپ ان کلمات کو کمنٹ باکس میں لکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ ایک واحد عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے۔ تو عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقعوں کو ضائع مت کیا کریں، بلکہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھایا کریں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، اور پھر اس عمل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ 4 رجب کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، مقروض ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، خاوند کی وجہ سے پریشان ہیں، بیوی کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کا تصور کریں، اسے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یا اللہ، میری یہ فلاں فلاں مشکل ہے، فلاں فلاں پریشانی ہے، اپنے اس کلام کے صدقے، اپنی رحمت کے واسطے میری اس پریشانی کو دور فرما دینا، میری مشکلات کو آسان کر دینا۔ اس طرح جب آپ مضبوط تصور کر لیں، تصور کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ،
اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد صرف 9 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی آسان سی سورت ہے، بچے کو زبانی یاد ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے 9 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 9 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد یا ربنا یا ربنا یا ربنا ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو کسی نماز کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب آپ یہ عمل کسی نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو اس عمل کی، اس وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ تو 4 رجب کے دن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، پھر 5 رجب کے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور مسلسل 10 رجب تک روزانہ اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا۔ آپ جس بھی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرما دے گا، اور آپ جس پریشانی میں مبتلا ہیں انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات یقین کی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس قدر یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔